تو ہماری پولیس اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنا کام پورا کرے گی. کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے سوائے ایس پی کے، کسی کے پاس گن نہیں ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں وہ بھی ساتھ نہیں کیری کر رہے ہیں. ہماری ایس او پی ہے اور آپ کو سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا فورس کھڑی ہے آپ مجھے بتا دینا کسی ایک کے پاس بھی گن ہو. جو یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانیں. آپ یقین کریں یہ پتھر گڑھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم وقت ان کے اوپر فائر کرتے، اور ہمیں قانونی طور پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے. کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جلسہ جلوس دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر یہ دھرنا دیتے ہیں یا دھرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے کے لیے تو پھر بہت ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی. اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کرے. کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے یا ان کے ساتھ دفاعت. یہ کلیئر کٹ ہے. آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، تو خدارا ہوش کے ناخن نے اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ جو مذہب کا، ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے، اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کا بندہ بھی ایک فوت ہوا ہے، تو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا بیٹا گولی لگی ہے پولیس کی، چھرا لگا ہے یا بلٹ لگی ہے؟ سنائپر کی گولی لگی ہے اوپر سے. Supporters of Imran Khan who have been on the road braving the police bullets and tear gas have finally made it to D Square. They had promised that they will make it to D Square no matter what the cost. And the people have been showing us assault rifle ammunition. These are Kalashnikov ammunition. Also long-range tear gas, shotgun pellets. Many of the supporters have been injured on this journey to Islamabad. But they are determined and they say that they will release their leader. Their demands are that the judiciary should be independent, that the 26th Amendment should be revoked, that their leader Imran Khan should be released from jail, that thousands of their supporters should be released from jail. And they also say that the stolen mandate of the people must be returned. This is of course an organized crowd. We have not seen anybody carrying any weapons, although the government says that these are armed people. Most of these are ordinary people who have come from the countryside. اور ایک جو بار بار بات ہو رہی ہے نا، بڑا آسان ہے. گولی چلانا سب سے آسان کام ہے، ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایا ہو جائے. ہم تشدد کا جواب بالکل دے رہے ہیں اور سختی سے دے رہے ہیں. سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے. آج ان کو وہ پھینٹی یہاں سے چلانا ہم نے شروع کی ہے اور پچھلے 2 چوک پیچھے لے کے گئے. ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا. 2 بجے سے لے کے کوئی رات 12 بجے تک کم از کم جو 10 سے 15 ہزار لوگ یہاں پہ، عادل صاحب کم از کم ان میں سے 7-8 ہزار آدمی جو ہے وہ مسلح تھا. ان کے پاس طرح طرح کا جدید مہلک اسلحہ تھا. گنز تھے، پسٹل تھے، بعض تو بتایا جا رہا ہے کہ مشین گن تک ان کے پاس تھی. تو یہ گولی شوری تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. اور میں پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں سیکیورٹی
ایجنسیز جس میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اہلکار, پولیس, رینجرز کا, فوج کا کوئی بھی اہلکار اسٹریٹ فائرنگ کر رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر. ایک ویڈیو یہ آپ دیکھیں اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھیں یہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں یہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اسٹریٹ. کیا وجہ ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لاشیں گرائی گئی ہیں, ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی ہے. اس پورے روٹ کے اوپر ہمیں نہ تو کہیں کوئی گولیوں کے خول نظر آئے, نہ کوئی لاشیں نظر آئیں, اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا ویڈیو ایویڈنس ہے جس کے تحت یہ کہہ سکیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ سیدھی فائرنگ کر کے لوگوں کو مارا گیا. اب یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے, ناموشی سے بچنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہوئے. تو اب اس چیز کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ جی ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں. اور کسی ہسپتال میں مجھے بتا دیجئے کوئی ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی ہو, مجھے بتائیے نا کون لوگ ہیں جن کو گولی ماری گئی ہے. اور ہم نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئی. بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑی. بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. زخمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام لکھ دیا تو انہیں پولیس گرفتار کر لے گی. یہاں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپاہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی, اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا, پوری مدد کی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی, یہ چڑھائی تھی, اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف اس نے وہ دم توڑ گئی کل رات. بہت احسن طریقے سے ہمارے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر ایک بہت اچھی اسٹریٹجی بنا کر اس کا خاتمہ کیا. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کا, رینجرز کا, پنجاب پولیس کا, سندھ کی پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا, جنہوں نے مل کر ڈیفیٹ کیا, شکست دی اور ان کو دھکیلا. کل رات پورا اسلام آباد ان سے خالی کرایا گیا. We also have some evidence that people were brought in with bullet wounds to this hospital. That evidence I can show you over here. This is the form that was available to us, which we took a picture of, and it talks about two people, two gentlemen, two young men who were brought in with bullet wounds. I have wounds to this hospital. That evidence I can show you over here. This is the form that was available to us, which we took a picture of, and it talks about two people, two gentlemen, two young men who were brought in with bullet wounds. I have a few questions. I mean, when we do examine all the evidence in front of us, the big question is that most of the people who were killed were young men. They were either between the ages of 20 and around 45 or 47. So were these targeted killings? That's the big question. I also met children and women. There were lots of women at the protest who had come from Islamabad to attend the protest. They brought their children along. None of them were targeted. So the question is, were these bullets targeted at those people who were younger? Behind you, we can see quite fairly clearly some of the protesters there and some things being thrown. When you say that the military is firing on the crowds, are you able to describe to us what kind of ammunition they're using? Is it tear gas or is it live ammunition? They are using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire.
and they're also throwing in tear gas. As you can see, the firing is now very close to where we are, and we've of course had to move in here for our own safety because you cannot walk outside. It is a thick. شہزاد ماد آپ سے مخاطب ہوں. یہ بندہ جو ہے یہ گاڑی میں اس کی لاش پڑی اور یہ فوت ہو گئے. قلعہ عبداللہ سے اس کا تعلق ہے. عبدالرشید نام ہے. یہ آپ کا اس کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں. جو ہے یہ مکمل فوت ہو گئے جی. اور رینجرز نے اتنی فائرنگ کی, اتنی جو ہے وہ شیلنگ کی. یہ بندہ جو ہے موقع پر ہی جہاں ہلاک ہو گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں جی. یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے. یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے. یہ اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے جی گاڑی کے اندر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. ان سب میں بہت زیادہ پھولوں کے گملے لگے, بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے بلو ایریا کے دونوں طرف مظاہرین موجود تھے. بالکل ایسا ہی ہے دونوں طرف. جب اس طرح کی وائلنس ہوتی ہے نا, اور اگر کوئی جن کو یہ شر پسند کی ٹرم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس طرح کے شر پسند آئے ہوئے ہوں تو ان کا پہلا ٹارگیٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں وہ وہاں پر بینک لوٹتے ہیں, اے ٹی ایم مشینیں آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا, ایک پھول نہیں ٹوٹا ہوا, بالکل ایسا. ایک میٹرو اسٹیشن نہیں جلا ہوا تھا, ایک اے ٹی ایم مشین نہیں. بلکہ میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب کنٹینرز کو آگ لگی ہوئی تھی جی. وہ کس نے لگائی یہ بھی تو سامنے آنا چاہیے نا اس کنٹینرز کو. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی گملہ, شیشہ, کھڑکی کچھ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اگر وہ شر پسند تھے, اگر وہ خدا نخواستہ اسلام آباد میں بلوائی آئے ہوئے تھے, تو بھائی آئیڈیل موقع تھا. اے ٹی ایم مشینیں لوٹتے, پیسے لیتے, نکل جاتے. ٹھیک ہے. وہ ٹپیکلی پولیٹیکل ورکر تھے, کیونکہ میں نے 3 ویلاگس ان کے بیچ میں سے ریکارڈ کیے. میں نے پہلا 26 نومبر جب 26 وہاں پہ جا کے ریکارڈ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہر کوئی اس کا صرف ایک ہی تھا, عمران خان. بالکل لے کے جانا ہے, عمران خان لے کے جانا ہے. ڈی چوک کی طرف سے مسلسل آنسو گیس پھینکی جا رہی تھی. پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی اپنی جگہ, لیکن یہ لوگ اتنے پرامن تھے کہ ان کے سامنے شیشے سے بنا ہوا میٹرو اسٹیشن تھا اور اس پر ایک خراش بھی نہیں تھی. یہ لوگ جو یہاں تک آئے ہوئے تھے ہرگز امیر نہیں تھے. ان کے حلیے بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق بمشکل روٹی پانی پورا کرنے والے خاندانوں سے ہے. یہ جہاں کھڑے تھے وہاں پاکستان کی مہنگی ترین دکانیں اور ریستوران ہیں. یہ سب کچھ بند تھا, لیکن یہ نوجوان کچھ توڑ پھوڑ نہیں رہے تھے, نہ کسی چیز کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے. حکومتیں تو لاف گزاف کی عادی ہوتی ہیں اور سیاسی مخالفین پر الزام لگاتی ہی رہتی ہیں, لیکن ہم صحافیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ راستے میں کھڑے کنٹینروں کے سوا کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے. 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے, اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں. اتنی فائرنگ تھی.